حسین و حسن میں نسبت یہی ہے کہ حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا، حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا۔ ان کے ناموں میں اشتراک ہے، حسن اور حسین۔ حسین کہتے ہی چھوٹے حسن کو، حسن بھی حجت حق ہیں یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہیں یہ بات یاد رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اکرمتک بشبلیک، اے حبیب میں نے آپ کو شیر کے دو بچوں کے ذریعے سے عزت و کرامت عطا کی ہے۔ شیر ہیں علی ابن ابی طالب، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اللہ کے شیر علی، رسول اللہ کے شیر علی۔ اس شیر کے دو بچے حسن اور حسین، اللہ نے شیر کے بچوں کے ذریعے سے کائنات کے محمد کو عزت و شرافت عطا کی ہے۔ مل کے صلوات بھیجو، نام ہے محمد مصطفیٰ و نام ہے حسن مصطفیٰ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہزادے کا وہ حق کہ جو ہم، اصل حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ حق کہ جو شاید ہمارے امکان میں بھی ہے کہ ہم انسانی بس میں جتنا کر سکیں ہم وہ بھی نہیں کرتے، ظلم ہے۔ اب تقریباً تمام عزاخانوں میں دیکھیے، میں تقریباً دنیا بھر میں بہت سے مقامات پر ذکر مولا کے لے گیا ہوں، لیکن کیفیت تقریباً یہ کہ پرچم آپ کو مولا حسین کے نام کا نظر آئے گا، جو یقیناً ہونا چاہیے۔ امام بارگاہ میں آپ کو پرچم یقیناً نظر آئے گا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام گرامی کا، جو ہونا چاہیے، لیکن مولا حسن کے نام کا پرچم آپ کو کم نظر آئے گا، مولا حسن کے نام کا علم آپ کو کم نظر آئے گا، مولا حسن کے نام اور ان کے ذکر کا آپ کو کہیں پر کوئی بڑا سا بینر، کوئی آویزہ کم نظر آئے گا۔ یہ وہ شاید کوتاہی ہے کہ جو ہم خود کر رہے ہیں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حق کے لیے، جو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اس کو جو ہماری حیثیت ہے، جو ہماری اوقات ہے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ 3 شعبان المعظم کا جو جشن ہے وہ کراچی بھر میں کتنا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہونا چاہیے، لیکن ویسا ہی اہتمام 15 رمضان المبارک کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ وہ اہتمام نہیں ہو پاتا جو سبت اکبر کا حق ہے، جبکہ میں نے عرض کیا کہ حسن وہ ہے کہ جو حسین کے بھی امام ہیں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، اور علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ علی کے نائب کا نام حسن ہے۔ دیکھو، نائب میں منوب کی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نائب اس وقت تک کوئی بن نہیں سکتا جب تک اس میں منوب کی صفت کا اظہار نہ ہو۔ لہذا شجاعت حیدر کرار کے وارث ہیں حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بلاغت حیدر کرار کے وارث ہیں حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سخاوت حیدر کرار کے وارث ہیں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، علم و حکمت حیدر کرار کے وارث ہیں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ نائب میں منوب کی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ علی نائب رسول ہیں، حسن نائب علی ابن ابی طالب ہے، جو ہے آپ کی۔ تو اس خاطر دیکھیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ نائب میں منوب کی صفت کا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر فرض کیجئے کہ غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا نا، تب بھی بنتا ہی فقط علی کا تھا کہ وہ نائب رسول بنے، اس لیے کہ علی کے علاوہ کون تھا کہ جس میں منوب کی صفت ظاہر ہو سکے۔ توجہ ہے؟ تو حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ مل کے صلوات بھیجو، نام ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام و مولا آقا عبداللہ الحسین۔ تو اکرمتک بشبلیک، اے حبیب ہم نے آپ کو کرامت عطا کی ہے شیر کے 2 بچوں کے ذریعے سے۔ اب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وقت بھی میرے پاس محدود ہے، ایک اور مقام پہ خدمت کے لیے مجھے فوراً پہنچنا ہے، تو 3 حصوں میں آپ بنیادی طور پر مولا حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جو 8 برس کا ہے، جو ان کے نانا رسول اللہ کے ساتھ ہے، رسالت کے ساتھ ساتھ، جس میں کبھی شانوں پر آئیں، جس میں کبھی رسول ناقہ بنے، جس میں رسول سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حسن مجتبیٰ سے کہ آپ بڑی بہترین سواری مل گئی، تو حضور پلٹ کر اسے جواب دیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے کتنے اچھے سوار مل گئے۔ تو وہ 8 برس کا سن جو اپنے نانا کے ساتھ گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں، یہ 8 برس کا، میں امام حسن کی زندگی کو 3 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مختصراً۔ پھر ایک حصہ ہے جو 30 سال پر مشتمل ہے، 8 سال کے بعد پھر 30 سال، 30 سال وہ ہیں کہ جو ان کے بابا حیدر کرار علی بن ابی طالب کی امامت کے ساتھ ساتھ ہیں، اور پھر ان کی ظاہری حیات کا آخری حصہ 10 سال جو خود ان کی امامت کا زمانہ ہے،
جس میں ریحانت الرسول کی دوسری فرد یعنی مولا حسین علیہ السلام ساتھ ساتھ مولا حسن کے. یہ 3 حصے ہیں. اب ان 3 حصوں میں گفتگو ہو تو ایک الگ الگ گفتگو چاہیے کم سے کم، کہ امام حسن علیہ السلام کی جب دنیا میں آمد بھی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اس شہزادے پر کم گفتگو ہوتی تو پوری گفتگو طواف کرتی رہے فضائل مولا حسن علیہ السلام کا. اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک اور مل کے بلندر آخر میں صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ابھی مولا حسن علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، کتنی ہی وہ سنتیں جو ہم اپنے بچوں کی ولادت پر انجام دیتے ہیں وہ پہلی مرتبہ رسول اللہ نے امام حسن مجتبیٰ کی آمد پر انجام دیا. ہر گھر میں سنت حسن زندہ ہے چاہے ہمیں پتہ نہ ہو. بھئی آنے والے بچے کا عقیقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سب سے پہلے کائنات میں عقیقہ کروایا رسول اللہ نے حسن مجتبیٰ کا. آنے والے بچے کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے یا نہیں؟ بہانے کان میں اقامت دی جاتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے جس مولود کے کان میں اذان و اقامت دی گئی وہ حسن مجتبیٰ ہیں، اور اذان دینے والے کوئی اور نہیں محمد مصطفیٰ ہیں. اب آپ تصور فرمائیے گا کہ کیا شان مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اپنی رسالت کی گواہی اذان میں ہے، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ خود اذان میں ہے، جس کی اپنی رسالت کی گواہی اذان میں ہے، اسی محمد نے حسن کے کان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. خود انہوں نے گواہی دی. جن کی زبان مطہر سے جب یہ جملہ جاری ہوا ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، کیا کیفیت ہوگی؟ تو فَأَذَّنَ فِي يُمْنَ وَأَقَامَ فِي يُسْرَ، تاریخ میں ہے کہ داہنے کان میں اذان بہانے کان میں اقامت خود رسول اللہ نے دی. مولا حسن کے نام خود رسول اللہ نے رکھا. یہ جب آپ نام مولا حسن مجتبیٰ لیتے ہیں نا، یہ آپ وحی الہی کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے کیا جملہ کہا؟ وحی الہی کیسے آپ دہرا رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا مصطفیٰ سے کہ نام حسن رکھیں. بی بی سیدہ سلام اللہ نے فرمایا تھا کہ یا علی میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتی نام رکھنے میں، جو آپ کا حکم ہو. مولا علی نے کہا کہ اے سیدہ جیسے آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتی تو میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا. توجہ کیجئے گا میرے ساتھ تھوڑا سا. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ اے علی جیسے سیدہ آپ سے نہیں سبقت کرتی اور آپ مجھ سے نہیں سبقت کر سکتے تو میں خدا سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں. انتظار کیا گیا کہ وحی پروردگار نازل ہو تاکہ شہزادے حسن کا نام رکھا جائے. اللہ نے وحی نازل کی جبریل کے ذریعے سے کہ چونکہ اے محمد آپ کو علی سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، اس لیے ہارون کے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر تھا. جیسے آپ شبر بھی کہیں کہتے ہیں تلفظ، کہیں شبیر بھی تلفظ ہے، لیکن شبر و شبیر جیسے ہم معمولاً کہتے ہیں.